السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے احکام بیان فرماتے ہوئے اور انسان کو جب اجازت دی گئی، مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ رات میں صبح صادق سے پہلے تک جیسے بھی چاہیں کھانا پینا اور ایسے ہی اپنی بیویوں سے صحبت کرنا یہ ان کے لیے حلال ہے، ان کے لیے جائز ہے. اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو، یعنی کھانے پینے کے لیے تمہیں اجازت ہے، رخصت ہے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے الخیط الابیض من الخیط الاسود سفید دھاگا کالے دھاگے سے، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے، یعنی سفید دھاگا الگ دکھائی دے کہ یہ سفید دھاگا ہے اور یہ کالا ہے یہ الگ دکھائی دے. تو سفیدی اور سیاہی نمایاں ہو جائے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. من الفجر صبح صادق کی، فجر کی، یعنی فجر کی روشنی رات کے اندھیرے سے الگ ہو جائے. یہ جو ٹکڑا ہے من الفجر کا، جب یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا نازل ہوا اترا تو وہ من الفجر کے بغیر یعنی من الفجر یہ ٹکڑا نازل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کا یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے. من الفجر کا یہ ٹکڑا نازل نہیں ہوا. اب صحیح بخاری کی 2-3 روایتوں میں 2-3 واقعات صحابہ کرام کے ملتے ہیں. ایک تو حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رجال من اصحاب رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے چند صحابہ کا معمول یہ ہوا جب آیت کریمہ اتری کہ وہ اپنے پیر میں ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا باندھ لیتے، یعنی اپنے پیر میں یا اپنی انگلی میں کہیں باندھ لیتے تاکہ وہ دھاگا ڈھونڈنا نہ پڑے، باندھ لیتے اور اس کے بعد رات میں اٹھتے اور اس کے بعد سحری جو بھی میسر آتی اسے کھاتے اور یہ کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہتا اور نظر اس کالے دھاگے اسی طرح سے اس سفید دھاگے پر رہتی کہ اندھیرا ہوتا تھا اس وقت، ظاہر ہے کہ اس طرح سے روشنی کا بھی انتظام نہیں تھا. تو بعض صحابہ کرام اپنے اس دھاگے پر نظر رکھتے تھے، کالے دھاگے اور سفید دھاگے پر، اور دیکھتے تھے کہ جب تک ان دونوں میں فرق نہ معلوم پڑے کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے تب تک کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہتا. یہاں تک کہ جب دھیرے دھیرے آگے چل کر کے جب صبح صادق کا وقت قریب آتا اور جب دکھائی دینے لگتا، معلوم پڑنے لگتا یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، تب وہ کھانے پینے کا سلسلہ بند کر دیتے، گویا کہ یہ سمجھتے کہ اب صبح صادق ہو چکی ہے اور سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، کیونکہ من الفجر کا ٹکڑا یہ نہیں اترا تھا کہ یہ سفید اور سیاہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سفید دھاگا سیاہ دھاگا یہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے من الفجر، آپ دیکھیے اس طرح سے ایک دو لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے مطابق، حاجات اور ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے. اب من الفجر جو ہے نا یہ اتارا گیا ہے مستقل طور پر. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو سفیدی اور سیاہی، سفید دھاگا سیاہ دھاگا جو کہا جا رہا ہے اس کا تعلق دھاگے سے نہیں ہے
دھاگے سے نہیں ہے کہ دھاگا، یہ جو دھاگا ہوتا ہے سفید اور سیاہ، اس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اصل میں صبح سے ہے، صبح سے، فجر سے اس کا تعلق ہے کہ فجر جو ہے وہ رات کے ختم ہونے کے بعد جب روشنی دھیرے دھیرے شروع ہونے لگتی ہے اور واضح طور پر وہ روشنی سمجھ میں آنے لگتی ہے تو اس کو فجر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک فجر ہوتی ہے جس وقت اجالا اور اندھیرا یہ دونوں بالکل ملے جلے ہوتے ہیں، معلوم نہیں پڑتا ہے کہ روشنی ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کو بھی فجر کہتے ہیں، لیکن وہ فجر ایسی فجر ہے جس کا اعتبار نہیں ہے، جس کو فجر کاذب کہتے ہیں، جھوٹی فجر کہتے ہیں، اور ایک صبح صادق ہے۔ اس کا فرق اس وقت بعد میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، من الفجر کا ٹکڑا بھی اتر گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیثوں میں مزید وضاحت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ صحابہ دیکھو فجر دو ہوتی ہے، ایک فجر ہے جس کو فجر کاذب کہتے ہیں اور ایک فجر ہے جس کو فجر صادق کہتے ہیں، یعنی صبح کاذب اور صبح صادق۔ صبح کاذب اور صادق میں فرق یہ ہے کہ صبح کاذب میں آسمان میں، یعنی آسمان میں بیچ والا جو حصہ ہوتا ہے اس میں بالکل اس طرح سے روشنی دکھائی دیتی ہے، ہلکی ہلکی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے روشنی دکھائی دے جس کو طولی کہتے ہیں، لمبائی میں، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کو فجر کاذب کہا جاتا ہے۔ جب کچھ اور وقت گزر جاتا ہے تو وہ روشنی ختم ہوتی ہے اور پہاڑوں کی اونچائیوں پر یا زمین سے آسمان کے افق پر، آسمان کے کناروں میں اس طرح سے چوڑائی میں نشانیاں دکھائی دیتی ہیں، تو چوڑائی میں جو روشنی دکھائی دیتی ہے اس کو صبح صادق کی نشانی کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی اور دیگر کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی سمجھایا ہے کہ ساتھیوں جب تم اٹھو اور دیکھو کہ آسمان میں لمبائی میں لومڑی کی دم کی طرح سے اگر روشنی پھیلی ہوئی ہو تو اس وقت تمہارے لیے سحری کرنا، کھانا پینا، اپنی بیوی سے صحبت کرنا وغیرہ جائز ہے، اس وقت ممانعت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد جب تم آسمان میں چوڑائی میں دیکھو کہ ہاں روشنی سفیدی اور بھاری دکھائی دے رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ صبح صادق ہو چکی ہے، اور اب صبح صادق ہونے کے بعد تمہارے لیے کھانا پینا اور جو بھی چیزیں حلال ہوتی ہیں روزے کے علاوہ وہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہو گئی ہیں اور اب تم روزے کی حالت میں ہو چکے ہو۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے، ابھی صحیح بخاری کی ہے، اس میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی جو روایت، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگا، تو اس لیے میں اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیتا ہوں۔ اب صحابہ اپنی طرح سے عمل کرتے تھے آیت کریمہ کو جو سمجھ میں آیا تھا ان کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ من الفجر کا ٹکڑا نازل نہیں ہوا تھا تو یہ مسئلہ تھا۔ کہتے ہیں تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھتا ہوں اور اس کے بعد جب سحری کے لیے اٹھتا ہوں تو ان دھاگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، جب دھاگا پہچان میں آتا ہے کہ سفید ہے کہ سیاہ ہے تب تک، جب پہچان میں آتا ہے تب سحری کھانا پینا اور دیگر چیزوں کو بند کر دیتا ہوں اور اس سے پہلے کھاتا رہتا ہوں۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا کہ تب تو تمہاری بدھی جو ہے، تمہارا دماغ جو ہے، تمہارا بھیجا جو ہے یہ بہت کشادہ ہے، یا آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ بہت کشادہ ہے، بہت چوڑی تکیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے واقعی دھاگے کو اپنے سر کے نیچے رکھا ہے، حالانکہ دھاگے کا مطلب دھاگا نہیں ہے، سفید دھاگا کالا دھاگا مراد نہیں ہے، دھاگے سے مراد سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد، کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح کا اجالا ہے، صبح صادق کی روشنی ہے۔ تو اور یہ جو روشنی اور اندھیرا ہے اس کا تعلق تو پورے آسمان و زمین سے ہے، پورے افق میں ہے۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا زمین و آسمان تم اپنے سر کے نیچے رکھ لیتے ہو، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتے ہو۔ اگر اس طرح سے اگر تم رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تکیہ تو بہت کشادہ ہے، ساری زمین و آسمان کی چوڑائی تمہارے تکیے کے نیچے آ گئی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طرح سے مزاح بھی فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات سمجھائی کہ نہیں، اس سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد جو ہے وہ دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی ہے اور صبح کی سفیدی جب ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھو جب تک رات کا اندھیرا رہے، صبح کی روشنی نہ جھلکنے لگے اس سے پہلے تم کھا سکتے ہو۔ تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھائی صحابہ کرام کو
تب یہ بات صحابہ کے سمجھ میں آئی. تو بہرحال یہاں آپ ایک چیز دیکھیں، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اتنی چیز کا مکلف ہے، اتنی بات کا ذمہ دار ہے جتنا اس سے ممکن ہے. جتنا اس سے ممکن ہے اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہے. جو چیز اس کے بس سے باہر ہے وہ چیز اس سے خارج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جو عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان عرب تھے، ان کے سامنے جب یہ آیت کریمہ اتری تو انہوں نے بہت واضح طور پر خیط کے معنی دھاگے کے ہوتے ہیں، اسود کے معنی سیاہ کے ہوتے ہیں، اور ابیض کے معنی سفید کے ہوتے ہیں. انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا جو ان سے ممکن تھا. کسی نے دھاگا سفید اور سیاہ تکیے کے نیچے رکھا، کسی نے دھاگا سفید سیاہ اپنے پیر میں باندھ لیا تاکہ اس آیت کریمہ کے مطابق عمل کرے. تو مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جتنا اس سے ممکن ہے، جتنا اس کے بس میں ہے، اس کے مطابق عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کر نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے دھاگے دیکھ دیکھ کر کے روزہ رکھا ہے، سحری کیا ہے، پتہ نہیں تم نے سفیدی کب سمجھا، سیاہی کب سمجھا. ایسا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ روشنی ہو گئی تھی تب تم نے کھانا پینا بند کیا ہو اور سحری کرنے کا سلسلہ بند کیا ہو، تمہارا روزہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے اس چیز پر کوئی بات نہیں کی. اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اتنی چیز کا مکلف ہے جتنا اس کے بس میں ہے. اس لیے آپ نے نہیں فرمایا کہ نہیں دیکھ لو بھائی، اگر تم نے بہت زیادہ اجالا ہونے تک کھایا پیا ہے تو تمہارا روزہ ہی نہیں ہوگا. اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اتنی ہی چیز کا ذمہ دار ہے جتنا اس کے بس میں ہے. پھر اللہ فرماتا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ مکمل کرو. رات تک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد دن کے ختم ہوتے ہی رات داخل ہو جاتی ہے. دن کے ختم ہوتے ہی رات داخل ہو جاتی ہے. جب تک سورج باہر ہے تب تک دن ہے. جیسے ہی سورج کی ٹکیا آسمان میں مطلب ڈوب جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے، یہ ٹکیا سمجھ لیجیے کہ رات ہو گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات تک، یعنی رات میں نہیں فرمایا کہ رات ہو جائے تو تم رات ہو جانے کے بعد اتنا وقت گزر جانے کے بعد تک روزہ رکھو. نہیں، رات تک، یعنی دن ختم ہوا رات تک پہنچ جاؤ. جیسے ہی رات داخل ہو تم افطار کر لو. یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت واضح طور پر اپنے حدیثوں میں بھی بیان فرمائی ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے. جب تک صبح صادق نہ ہو جائے تم کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھو. سحری کرنے کے بارے میں ہمارے سامنے بہت ساری روایتیں ہیں، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سحری کی بڑی فضیلت ہے. ایک بات تو یہ کہ سحری کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ خود بہت بڑی نعمت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کھانے سے انسان کو غذا ملتی ہے، طاقت ملتی ہے اور روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے سحری کرنا چاہیے. تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ایسی چوتھی بات یہ حدیث کے اندر ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، ما بھی امتیاز چیز ہے. یعنی ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے کے درمیان کسی چیز کا فرق ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم سحری کھائیں اور سحری کھا کر کے روزہ رکھا کریں. بہرحال یہ اس بات کی تاکید ہے کہ اس کے ذریعے سے روزے میں مدد ملتی ہے اور بندے کو قوت حاصل ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سحری کو ایک بابرکت کھانا بتایا ہے. حلوم الی الغذاء المبارک، الی الغداء المبارک، ساتھیوں آؤ ایک بابرکت کھانا کھا لیں. یہ سحری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ایسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات جو ہے نا اس کے اندر من الفجر، صبح صادق تک، صبح کی سفیدی سیاہی الگ ہو جائے تب تک کھاؤ. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک سحری کرنے میں تاخیر، اسی طرح سے افطار کرنے میں جلدی کرے. سحری میں تاخیر، افطار میں جلدی. اس کا مطلب وہی ہے کہ سحری کرنے کا جو آخری وقت ہے صبح صادق ہو جانے سے پہلے تک سحری کھانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی صبح صادق سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے رات میں 2 بجے 3 بجے سحری کھا کر کے اور اس کے بعد سو جائے.
مثال کے طور پر، یا اتنا جلدی سحری کھا لے، سوچے کہ احتیاط اسی میں ہے، اس کے ذریعے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور روزہ ہمارا لمبا ہو جائے گا، ہم کو زیادہ ثواب ملے گا. اس طرح سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تاخیر جب امت کرے گی، یعنی آخری وقت سے پہلے تک سحری کھائے گی، تب تک یہ امت بھلائی میں رہے گی. اور افطار کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار جو ہے وہ جلدی کرنا ہے. جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک دن ہے تب تک ہم روزے کی حالت میں، جیسے ہی دن ختم ہوا فوراً ہمیں افطار کر لینا ہے. اب رات کا کچھ حصہ نہیں گزارنا ہے، 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ہمیں گزارنا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی رات آئی دن ختم ہوا روزہ ہمیں توڑ دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، روزہ افطار کر لینا ہے. اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا فقد افطر الصائم. جیسے ہی دن یہاں سے گیا اور رات ادھر سے آئی تب روزے سمجھ لو کہ روزے دار نے افطار کر لیا. یعنی دن کے جاتے ہی اور رات کے آتے ہی روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ساری روایتیں ہیں ہمارے سامنے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں روزے کے احکام بیان فرمائے. اچھا، اس میں مزید آخری بات یہ ہے کہ اس میں مزید اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں اضطراری صورتحال والوں کے لیے مزید رخصت ہے، اضطراری ایمرجنسی والوں کے لیے اور بھی زیادہ رخصت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کرنے کے لیے اٹھنے میں تاخیر کر دے اور وہ بالکل اذان کا وقت ہو جائے، یا آج تو ساری چیزیں ہمارے سامنے گھڑی کے ٹائم ٹیبل سے موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تاخیر سے اٹھے اور بالکل صبح صادق ہو چکی ہو تو بھی وہ اتنا کچھ تھوڑا کھا لے پی لے جو اس کے لیے مددگار ہو روزہ رکھنے میں. ایسا نہ کرے کہ بالکل بھوکا پیاسا رہ جائے. ہاں، اگر بہت وقت گزر چکا ہے، 10 منٹ 5 منٹ گزر چکا ہے تب تو نہیں، لیکن اگر آخری وقت میں ہے بلکہ صبح صادق ہو چکی ہے، حدیثوں کے اندر اس بات کا کھلا ثبوت موجود ہے کہ اگر صبح صادق ہو چکی ہے اور آدمی کی آنکھ اب کھلی ہے اور یہ صبح صادق ہو رہا ہے، مؤذن جو ہے وہ اذان دینا شروع کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے چاہیے کہ 2 گھونٹ 4 گھونٹ پانی پی لے، اور اگر 2 کھجور کھا سکتا ہے تو وہ کھا لے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر اجازت عطا فرمائی ہے. اس سلسلے میں کئی ایک روایتیں موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ کرام کی، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے باقاعدہ صبح صادق ہو گئی، مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرے ہاتھ میں کھانا ہے اور میں ابھی اٹھا ہوں، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کھا لو. اور اس کے بعد اذان دیتے ہوئے مؤذن کے اذان دیتے ہوئے صحابی رسول نے جو کچھ انہیں میسر تھا وہ کھایا. تو اس طرح کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اضطراری طور پر مزید رخصت دی ہے. اس میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سحری کرنا کتنا اہم ہے، اور سحری میں اگر یہ نوبت آ جائے کہ آدمی تاخیر سے اٹھے اور صبح صادق ہو چکی ہو تب بھی روزے میں سحری سے قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے اور آدمی روزہ رکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تو اگر وہ چند گھونٹ پانی بھی پی لیتا ہے، 1 کھجور 2 کھجور بھی کھا لیتا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی چیز دوسری ہے 1 لقمہ 2 لقمہ بھی کھا لیتا ہے، تو اس سے اس کو روزے میں مدد ملے گی، یہ عبادت انجام دے سکے گا. اس لیے خصوصی طور پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اس بارے میں اجازت ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ روزے کے سلسلے میں جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں، ایک شق اور بھی باقی ہے، اس پر کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کریں گے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو ان کی تشریح کی گئی ہے، تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کا بیان کیا گیا، یعنی وضاحت کی گئی، اس کے مطابق اللہ عز و جل ہمیں دین اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت کی رخصتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے افضل اور بہتر ہے. جہاں تک بھی شریعت آسانی فراہم کرتی ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، شدت کی طرف نہیں جانا چاہیے. اصول ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کو اگر 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار دیا جاتا تھا، یہ 2 چیزیں ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے دونوں رخصت ہیں، آزادی ہے، آپ یہ کریں آپ یہ کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں میں سے جو آسان ترین ہوتا آپ اسی کو منتخب فرماتے. اب اگر ہمارے لیے رخصت ہے کہ ہم آخری وقت تک صبح صادق ہونے سے پہلے تک ہم کھائیں، تو پھر ہم آدھا گھنٹہ پہلے کھانا بند نہ کریں، 1
1 گھنٹہ پہلے کھانا بند نہ کریں, 10 منٹ 15 منٹ پہلے کھانا بند نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بلا وجہ کی شدت ہے, ہمیں اپنے اوپر شدت نہیں دینی ہے. ایسے ہی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کر لو, تو ہمیں افطار کر لینا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے احتیاط کے نام پر. احتیاط وہی ہے جو اللہ کے کلام میں ہے, جو اللہ کے نبی کی سنت میں ہے. تو سنت سب سے بڑا احتیاط ہے, کیونکہ جو چیز سنت میں آئی ہے وہی احتیاط کی چیز ہے, اور اسی کی تعلیم امت کو دی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر جو رخصت ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اگر تاخیر سے کوئی اٹھے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اذان ہوتے ہوئے بھی 2 لقمے کھا لے, یا 2 کھجور کھا لے, یا 2 گھونٹ 4 گھونٹ پانی پی لے. اس کی اجازت ہے, پورے طور پر اجازت ہے. قولی روایتوں میں اجازت ہے, عملی فعلی روایتوں میں اجازت ہے. اس لیے حالات اور ظروف کے مطابق ان باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور روزے جیسے فریضے اور رکن اسلام پر اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.